اعلموا جان لو انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، اوہو جان لو بے شک دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے، ولہو تماشا ہے، وزینۃ سنگار ہے، وتفاخر اور بڑھتی ہے، وتکاثر اور زیادت ہے، فی الاموال والاولاد مال اور اولاد کی۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ مال ہو تو خوب ہو، اولاد ہو تو نیک ہو، اولاد ہو تو کمانے والی ہو۔ دنیا لعب ہے ختم ہونے میں، لہو ہے دھوکہ دینے میں، زینت ہے لگنے میں، تفاخر ہے انصاب میں، تکاثر ہے احوال میں، فی الاموال والاولاد۔ دنیا سے جتنے خطرے پیدا ہو سکتے ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ پہلا خطرہ آدمی ایسا سمجھتے ہے جیسے کھیل رہا ہے، دوسرا خطرہ جیسے کوئی تماشا دیکھ رہا ہے، تیسرا خطرہ جیسے ہمیشہ یہ جوان و صحت مند ہوگا، ہمیشہ کریم پاؤڈر اور خوشبو لگی رہے گی، چوتھا خطرہ دوسروں سے بڑھنے کی کوشش، آخری خطرہ مال اور اولاد کی زیادت۔ کمثل غیث مانند بارش کی ہے، بارش جب شروع ہوتی ہے تو لوگ کھیل سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں، لہوت۔ وزینۃ جب فصل اگتی ہے تو خوشنما ہے، وتفاخر ہر ایک دیکھتا ہے کہ میری کھیتی سرسبز ہے، وتکاثر اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ اب کے فصل و اناج بہت ہو جائیں گے۔ اعجب الکفار نباتہ، تعجب میں ڈالا کافروں کو اس کے ہرے نے۔ یہاں کفار سے مراد کسان ہے، کیونکہ یہ بڑے ناشکرے ہوتے ہیں۔ غریبانان سے کافران ہوئی، ہاں کسان مزاحی آئی دل خپجی، وہ کسان، وہ مزاری جو ناشکر ہیں وہ کفار ہیں۔ آئی سمجھ؟ ویسے زراعت اسلامی پیشہ نہیں ہے، یاد رکھیں، تجارت پسندیدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہے ان آیات سے کہ تجارت پہلے نمبر پر ہے، زراعت بعد میں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ زراعت پہلے ہے، کیڑے مکوڑے چرند پرند درند غریب فقیر مسکین سب کا کام بن جاتا ہے، اور ہر گلیرا رنگ و بوئی دیگر است، ہر ایک کی اپنی ایک شان ہے۔ استدلال ثم یہیج، پھر وہ فصل خشک ہو جاتا ہے، فتراہ مصفرا، آپ دیکھتے ہیں پیلا پڑا، ثم یکون حطاما، پھر ہو جاتا ہے چورا چورا۔ جیسے فصل ہرا بھرا، فصل کھیتی اناج پھل پھول دیر پا نہیں ہے، اس طرح دنیا دیر پا نہیں ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور مغفرت بھی ہے اللہ کے یہاں سے اور خوشنودی۔ اشارہ ہے کہ ان چیزوں میں دھوکہ کھانے والے وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور ان چیزوں سے دھوکہ نہ کھانے والے لہم مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، نہیں ہے دنیا کی زندگانی مگر سامان دھوکے کا۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آگے بڑھو بخشش کی طرف اپنے رب کی طرف سے، وجنت، اور جنت کی طرف، عرضھا جس کی چوڑائی کعرض السماء والارض، مانند چوڑائی آسمان و زمین کے، اور یہ قاعدہ ہے کہ لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے، تو جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کا کیا کہنا۔ آسمان اور زمین کے برابر چوڑی جنت ہے، اس سے بھی بڑی ہوگی، ہماری نظر میں یہ بڑی ہے۔ الامثال للتفہیم، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر۔
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل اللہ کا دیتا ہے جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں. ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم، نہ خود تمہیں، الا فی کتاب، مگر لوح محفوظ میں ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان نبرأہا، کہ ہم پیدا کر لیتے اسے، ان نبرأہا ان نخلقہا. دنیا میں جتنے حوادث اور تکالیف ہے، فرمایا یہ سب پہلے سے طے شدہ ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے. اب سوال یہ ہے، اس ارشاد کا کیا فائدہ ہے کہ جو تکلیفیں، مصیبتیں، رنج، غم تمہیں پہنچتے ہیں یہ پہلے سے درج ہے، تمہاری پیدائش سے بھی پہلے. اس کا فائدہ یہ ہے جو اب بیان ہوگا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غمگین نہ ہو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ گئی. اگر کوئی چیز تمہیں نہیں ملی تو آپ کہیں تقدیر میں نہیں تھی، میں کیا کر سکتا ہوں. اور جو تمہیں ملی وَلَا تَفْرَحُوا، زیادہ خوش نہ ہو بِمَا آتَاكُمْ، جو اللہ نے تم کو دی، کیونکہ اللہ نے تقدیر میں لکھی تھی. آپ کے کسب کا کیا کام ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ پسند نہیں کرتا کسی بھی دھوکہ دینے والے اور شیخیاں بگارنے والے کو. الذین، یہ وہی لوگ ہیں، یبخلون، جو مال تو خرچ کرتے نہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا. ہماری یہ مسجد نئی بنی تھی اور ہمارے دوست طے کر رہے تھے کہ ایک بڑا فانوس لگ جائے. ایک مہمان آیا، کہنے لگا اوہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ہمارے بزرگوں کو 15 لاکھ کی فانوس کا سوچا جا رہا ہے. میں نے کہا یبخلون ویامرون الناس بالبخل، خود بھی بخیل ہے، اوروں کو بھی نہیں کرنے دیتے. یہ مسجد فنڈ سے نہیں ہوگا، یہ کوئی نیک آدمی اپنی طرف سے کر رہا ہے. مسجد کا حسن، مسجد کا بناؤ سنگار، مسجد کی ضروریات، یہ خود اسلامی مسئلہ ہے. خود بھی بخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کو کہ مت دو. وَمَن يَتَوَلَّىٰ، جس نے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بس بے شک اللہ تو غنی اور خوبیوں والا ہے، اللہ بے پرواہ ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ہم نے بھیجے تھے پیغمبر معجزات دے کر. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور اتارا تھا ان کے ساتھ کتاب اور ترازو. کتاب کا کیا مطلب ہے کہ حساب کتاب صاف کرو. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ کھڑے ہو لوگ انصاف سے. اب یہ کہ حساب کتاب میں غلطی نکلی، لوگوں نے پرائے چیز دبائی تو اب ان کی پٹائی ضروری ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے پیدا کیا ہے لوہا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس سے پٹائی لگتی ہے زبردست. نہ اس پر سریوں پسرا والا اپنا سر سروا تاولی پر نہیں پیچھے کھڑے ہوئے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور فائدے بھی ہے لوگوں کے. اسی لوہے سے دنیا کا ساز و سامان بنتا ہے، اسی لوہے سے اسٹیل مل آباد ہوا ہے، اور پہلے والے صدر اور وزیر اعظم نے اس کو چوری کیا. وہ اسانید اور سرحد کے حسب بل کے خلاف منہ نہ کھولتا. آج جسٹس افتخار کرسی عدل پر بند بیٹھ چکا ہوتا، لیکن اس نے افسوس دینی مدرسوں کی سندیں اور صوبہ سرحد کے حسب بل جو خالص اسلامی دفعات پر تھا اس کو ہر دفعہ ڈسمس کیا. اس کی وجہ سے شاید ان کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی لیکن بظاہر فائدہ نہیں ہوا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ ظاہر کرے اللہ کہ کون مدد کرے گا اس کی اور اس کے پیغمبروں کی بن دیکھے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ زبردست اور غالب ہے.